بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ ان کا سایہ تھا یا نہیں؟ اسی حوالے سے آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو اس ویڈیو میں انجینئر صاحب ایک بریلوی علماء کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ چلیے آئیے ٹائم کو ویسٹ کیے بنا اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں۔ اگر سایہ نکل آیا تو بال جالی کیوں نہیں؟ جی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا اور یہ بال وہی ہیں، اور سایہ نہ نکلا تو امبریل بھی ہو جائیں گے۔ تو سایہ نکلے گا تو بال جالی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں۔ اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے نا، وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، صحیح۔ باقی کتابوں میں چلے جائیں۔ یہ سیوطی نے ایک من گڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے۔ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دور دور تک کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو ہر دوسرے صحابی کو روایت کرنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح رسول اللہ کی حقیقت نور ہے، مگر جب دنیا میں آئے انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، تو بشر بن کر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے کہ چونکہ حضور نور تھے تو سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ سرکار جب روشنی میں تشریف لاتے، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، یا کسی بھی طرح کی روشنی ہو، چراغ کی روشنی ہو، تو حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ سایہ اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ ہالیجن روشن ہے، ہالیجن کے سامنے جو آئے گا اس کا سایہ تو نظر آئے گا، لیکن ہالیجن کا خود اپنا سایہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سورج کی روشنی کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوگا اس کا سایہ تو بنے گا، لیکن سورج کا سایہ آپ تلاش کرتے رہ جائیے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سورج کا سایہ نہیں ملے گا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ سرکار نور تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت ذکوان سے روایت ہے، ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابی رسول ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو حضور چاہے سورج کی روشنی میں آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے، آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ حدیثوں پر مبنی ہے، عقل پر نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام سیوطی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر، جلد 1 صفحہ 116۔ ملا علی قاری نے لکھا اپنی کتاب جمع الوسائل، جلد 1 صفحہ 176۔ امام قسطلانی نے اس کو المواہب اللدنیہ میں لکھا، امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا، جلد 2 صفحہ 240، اور بھی علماء نے لکھے بہت سارے حوالے ابھی دوسری حدیث میں آ جائیں گے۔ حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے سورج کے سامنے آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے، آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، قال ابن صبا، حضرت صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض لانہ کان نورا۔ اب یہاں بڑی واضح حدیث آئی ہے۔ یہ حضرت صبا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خاصیتوں میں اسلام من خصائصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاصیت تھی، حضور کی خصوصیات تھی کہ ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، زمین پر حضور کا سایہ رگڑتے ہوئے نہیں چلتا تھا۔ جیسے انسان چلتا ہے تو ساتھ ساتھ سایہ بھی چلتا ہے، اس طرح حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، اس لیے کہ آپ نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ چاند ہو یا سورج ہو اس کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس حدیث کو امام قاضی عیاض نے لکھا ہے، اور یہ کتاب ان کی الشفاء بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ 368۔ امام نصفی نے اس کو اپنی قرآن کی تفسیر مدارک کے اندر نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 103۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لایا۔ امام حسین بن محمد دیار بکری نے
तारिक उल खमीस में इस हदीस को लिखा, इमाम शहाबुद्दीन खुफाजी ने अपनी किताब नस्रुल रियाज में लिखा, इमाम इब्न हजर अल मक्की ने अफजलुल कुरा में लिखा, इमाम अहमद मनावी ने शरह शमाइल में लिखा, शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा, शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-सानी ने मकतूबात रब्बानी में लिखा, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने तफसीर अजीज़ी में लिखा, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तस्करतुल मौता वल क़ुबूर में लिखा। बहुत सारे हवाले हैं इस पर, मेरी एक किताब छोटी सी है नेट पे डली हुई है, आप देख लें। कम से कम इसके ऊपर इसी हदीस के ताल्लुक से 25 से 30 के करीब हवाले हैं। तो मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। और क्यों नहीं था, तो अलग अलग इसकी तशरीहात की। साहबा ने उस्मान गनी से पूछा गया कि रसूलुल्लाह का क्या साया था, तो उस्मान गनी जवाब देते कि रसूल का साया क्यों कर होता कि अल्लाह को कब गवारा था कि हुजूर का साया हो और कोई काफिर साये पर भी पैर रखकर चला जाए। साये पर भी किसी काफिर का पैर पड़ जाए, ये रब को गवारा नहीं था। नबी पे तो बस नहीं चलता था कुफ्फार का, साये पे चलता था। और ऐसा था, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा जब मैं ईमान ला चुका, मैं गुजर रहा था, तो एक काफिर को देखा कि जमीन पे मुसलसल पैर मार रहा है। मैं खड़ा हूं, मेरे पास आया और पैर मारने शुरू कर दिए। मैं हैरान हो गया, इसको क्या हो गया, पागल हो गया ये। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहा उमर तुझ पे तो बस नहीं चलता, तेरे साये को रोंद रहा हूं। तो अजीब अजीब सरफिरे होते थे वो लोग। अब तुझ पे तो बस चलता नहीं है हमारा, उमर इब्न खत्ताब की औलाद है, डर लगता है उमर से, तो तेरे साये को ही रोंद रहे तो सुकून मिल जाता है। तो साहबा के साथ ये हुआ, तो अल्लाह को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब का साया हो और उस साये पर कोई पैर रखे, उसको कुचले और उसके दिल को कुछ ठंडक मिल जाए। ये चलो मैंने नबी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, कम से कम नबी के साये की तौहीन कर ली। तो अंदाजा लगाइए, वो रब्बे कायनात जो अपने महबूब के साये की तौहीन गवारा ना करे, तो अपने महबूब की जात की तौहीन कैसे गवारा करेगा? कितनी महबूब जात है अल्लाह को अपने नबी की। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक बरेलवी उलमा को एक्सपोज कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उसको एक्सपोज करते हुए जवाब दे रहे हैं। आप दोस्तों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।